جی السلام علیکم دوستو، میرا نام سید مہدی بخاری ہے۔ آج کی نشست جس مہمان کے ساتھ رکھی ہے ان کے تعارف میں ایک شعر ہی کافی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کالم نگار ہیں، سکہ بند شاعر ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے، اسسٹنٹ پروفیسر رہے، ادارہ مجلس ترقی ادب کے چیئرمین ہیں، اور ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، گفتگو کریں گے جناب عباس تابش صاحب سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا۔ سر میرا پہلا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس گھرانے سے تھے وہ ادبی گھرانہ تھا یا صرف آپ ہی ایسے ہیں جو ادب کی طرف مائل ہوئے؟ کیسا سفر آپ کا، کس گھرانے سے تعلق تھا؟ بخاری صاحب، میرے والد صاحب کارپینٹر تھے۔ اچھا، اور ہم کوئی بڑے گھرانے کے لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک راجپوت بھٹی ہم ٹھیک فیملی سے تعلق ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک مڈل کلاس سے بھی نیچے، یعنی ایک سفید پوشی ہے بس ٹھیک اس گھرانے سے۔ ٹھیک میرے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن میرا والد بہت بڑا داستان گو تھا۔ اچھا یعنی رات کو ہمیں وہ کہانیاں سناتے تھے۔ اچھا ایک دودا بادشاہ کی کہانی تھی جو 6 مہینے رات کو وہ سناتے رہتے تھے، وہ کہانی مسلسل چلتی تھی؟ مسلسل چلتی تھی، اور انہیں وہ زبانی یاد تھی۔ اچھا اس کے علاوہ انہیں خواجہ فرید کی شاعری سے بہت دلچسپی تھی، وہ ہمیں سناتے تھے، انہیں یاد تھی۔ پھر میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو 4 5ویں کلاس میں انہوں نے مجھے بانگے درا لے کے دی اچھا کہ اس میں شعر یاد کرو۔ اور ہمارے اسکول میں بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا، تو میں اس میں سے یاد کر کے وہ پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کی تفسیر مولوی عبدالستار کی پنجابی میں منظوم تفسیر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ مجھ سے سنتے تھے۔ مجھے انہوں نے کہنا کہ بس تمہیں ٹافی لے کے دوں گا اور فلاں چیز لے دوں گا، یہ سناؤ۔ تو میں رات کو انہیں سناتا تھا۔ تو اس سے میرے اندر کہیں یہ چیزیں شروع میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 9th کلاس میں ایک رات میں بیٹھا، کچھ اسکول کا کام کر رہا تھا، تو کچھ آوازیں محسوس ہوئیں مجھے۔ وہ کسی مسجد سے آتی ہوئی آوازیں نہیں تھیں، وہ بڑی ڈفرینٹ سی تھی۔ تو میں باہر نکلا اور ان آوازوں کے تعاقب میں چلا گیا، تو ہمارے ہاں بلدیہ کا ایک بڑا باغ ہے، اچھا اس میں دیکھا کچھ 60 70 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں، باقی واہ واہ کر رہے ہیں۔ اچھا میں بیٹھا دیکھتا رہا کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مشاعرہ ہے، ہاں جو پڑھ رہا ہے یہ شاعر ہے، ہاں جو چیز پڑھی جا رہی ہے شاعری ہے۔ تو میں نے ایسے سوچا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، اندر وہ چیز موجود تھی جو باپ کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور پھر یہ ایک بہانہ بن گیا اور میں نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ سر پہلا شعر آپ کو یاد ہے؟ کس عمر میں کہا تھا، اور کیا وہ شعر بھی یاد ہے آپ کو؟ نہیں، پہلا شعر میں نے یقیناً 9th کلاس میں ہی کہا تھا، اور کوئی یاد نہیں ہے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں گھڑ کے سنا دوں، ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں یاد ہے۔ اچھا سر، والد کا ذکر آپ نے کیا، آپ کا ایک شعر ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ میرا تو فیوریٹ ہے، بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فیوریٹ۔ یہ شعر سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ کا اپنی والدہ سے بڑا گہرا جذباتی تعلق رہا ہے، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ کیسا تعلق رہا؟ ٹھیک ہے، والدہ سے بھی اور والد سے بھی میرا بڑا تعلق رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں آج جہاں ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ والد کو تو خیر ہمارا یہ زمانہ دیکھنا نہیں نصیب ہوا، وہ 77 میں جب میں کچھ 16 17 سال کا تھا
تو دنیا سے رخصت ہو گئے. اور والدہ جو ہیں وہ ابھی تقریباً 12-13 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے سب کچھ دیکھا. آپ کا سفر آپ کی والدہ گواہ ہیں، وہ انہوں نے بالکل 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 بالکل. اچھا سر، میلسی کو چھوڑنا اور لاہور کی طرف ہجرت کرنا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ مطلب آپ چاہ رہے تھے کہ میں ایک بڑے شہر میں جاؤں کیونکہ کام وہاں سے وابستہ ہے، یا آپ کو لاہور نے اٹریکٹ کیا؟ بخاری صاحب بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بندہ خلوص کے ساتھ چل پڑے نا، یہ کوئلو پالوم نے اپنے الکیمسٹ میں لکھا ہے کہ وہ مخلص ہو کے ایک اسٹرگل کرے تو نیچر جو ہے نا اس کے حق میں سازش کرتی ہے اور اسے کامیاب کراتی ہے. بالکل. شعر کہنے کا مجھے جنون ہے اور شروع سے ہی تھا، اور الحمدللہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ آخری سانس تک میں شعر کہتا رہوں اور یہ جنون میرا سلامت رہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے سوال کیا کہ اس کے لیے کیا میں نے سوچا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں جب میٹرک کر چکا تو میرے ایک دوست تھے ملک ارشد رمضان، کلاس فیلو تھے، اس کے نمبر بہت اچھے تھے. اچھا. اس کا ایڈمیشن ہو گیا گورنمنٹ کالج لاہور میں. میرے فرسٹ ڈویژن تھی لیکن نہیں ہوا. میں نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں، والد سر پہ نہیں ہے اور خود ہی فیصلہ کرنا ہے. تو میں نے ساہیوال میں ایڈمیشن لیا کہ مجید امجد کا شہر ہے. تو میں وہ جامن کے پیڑ، وہ اسٹیڈیم ہوٹل، کیفے ڈی روز، فرید ٹاؤن، وہ سارا وہ لوکیل جو ہے وہ میں دیکھوں جو مجید امجد کی شاعری کا منظرنامہ ترتیب دیتا ہے. تو وہاں میں نے ایڈمیشن لے لیا جا کے اور وہاں سے میں نے انٹر کیا. ٹھیک ہے. انٹر کرنے کے بعد آگے وسائل نہیں تھے، میلسی چلا گیا. پھر پی ٹی سی ایک ٹریننگ کورس ہوتا تھا جو بچوں کو، پرائمری کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. اچھا، میرے اندر اب شاعری کا ہے سلسلہ. تو مجھے کسی نے کہا کہ بھئی اگر شاعر بننا ہے تو لاہور چلے جاؤ. اچھا، میرے اندر یہ بات بیٹھ گئی. ایک دن میں نے نوکری چھوڑی اور میں لاہور آ گیا. صحیح. لاہور میں جب پہلے دن میں آیا ہوں تو مجھے ایک بندہ بھی جاننے والا نہیں تھا. اور روزنامہ جنگ اس دن شروع ہوا. کسی ریفرنس سے میں گیا، انہوں نے کہا جی پروف ریڈنگ شعبے میں آ جاؤ. تو میں پروف ریڈنگ شعبے میں چلا گیا. 700 روپے تنخواہ تھی. تو وہاں سے آغاز کیا. کچھ عرصہ بعد میں نے سوچا یار فیوچر بناتا ہوں، شاعری بعد میں ہوتی رہے گی. 8-10 دن 15 دن کوئی نہ شعر پڑھا نہ کہا. پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یار جب تو آیا تھا تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اب اس شہر میں 50-60 لوگ ایسے ہیں جو تجھے جانتے ہیں اور وہ تیری شاعری کی وجہ سے جانتے ہیں کہ یہ بچہ ہے شعر کہتا ہے، اور وہ واقف ہو گئے. تو میں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر شاعری شروع کرتے. اچھا سر، شاعری آپ نے جب شروع کی وہ کون سا لمحہ تھا ایسا جہاں پہ آپ کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی ہی شعر کہہ سکتا ہوں؟ یعنی کسی استاد نے آپ کو داد دی، کسی نے آپ کو اپریشیٹ کیا شروع میں، جس سے آپ کو یقین ہوا کہ میں یہ کنٹینیو کر سکتا ہوں، میں شعر کہہ سکتا ہوں، صحیح شعر کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، میں ہمیشہ داد میرے نصیب میں جو ہے وہ نہیں تھی. اچھا، اس میں بھی میری اللہ نے ٹریننگ کی ہوئی ہے. اچھا. میں میلسی کے ایک مشاعرے میں پڑھ رہا تھا تو ایک بزرگ تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ شاعر تھے. جب میں غزل پڑھ کے اترا تو انہوں نے کہا بھی اچھی لکھوا کے لائے ہو. اچھا. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بدتمیزی کرتا. میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش آ گیا. پھر ایک وقت آیا کہ میں اللہ نے ایک سلسلہ بنایا، کچھ کتابیں آ گئیں، کچھ نام ہو گیا، باہر کے مشاعروں میں جانا شروع ہو گیا. میلسی گیا تو ملنے آئے تو کہنے لگے یار بڑی اچھی شاعری کر رہے ہو. وہی ملنے آئے. تو میں نے کہا نہیں، یہ بس اللہ نے میرا ایک
وہ لگایا ہوا ہے. باقی آپس کی بات ہے, میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو, میں شاعر باہر کوئی نہیں ہوں. اچھا میں نے یہ کہا, میرا ایک زندگی کا نظریہ ہے لوگوں کو خوشی فراہم کرنا. اب وہ یہ سوچ کے خوش ہوتے تھے میں ان کی خوشی کیوں خراب کرتا یہ کہہ کے کہ میں شاعر ہوں. صحیح ہے. اب بھی ایسے لوگ ہیں جو مختلف میرے بارے میں رائے رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اسی پہ قائم رہو, تم خوش تو ہو نا اس بات سے. کوئی مجھے گالی دے کے خوش ہوتا ہے تو میں اسے خوشی تو دے رہا ہوں نا. صحیح. اب بجائے اس کے کوئی مجھے گالی دے میں آگے سے گالی دے دوں نا, میں نہیں گالی دیتا. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ انہیں خوش رکھے, بھلے وہ مجھے پتھر مار کے خوش ہوں, میرے خلاف لکھ کے ہوں, کسی طرح تو خوش ہو جائے نا وہ. سر آپ کے بہت سارے آپ پہ جو الزامات آتے ہیں یا سوالات اٹھتے ہیں وہ تو میں آپ سے پوچھوں گا. ہاں ضرور پوچھیں آپ. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کسی سے اصلاح کروائی, آپ کا کوئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی استاد رہا اس؟ جی بالکل. میلسی میں نے اصلاح لی نذیر اصفر صاحب سے. جب میں لاہور آ گیا تو میں نے اصلاح لی خالد احمد صاحب سے. خالد احمد ہمارے مرشد تھے اور انہی سے سیکھا جو کچھ سیکھا ہم نے. ٹھیک. آپ احمد ندیم قاسمی صاحب کی بھی صحبت میں رہے؟ بالکل. 24 سال میں ان کے پاس بیٹھتا رہا ہوں فنون کے آفس میں. لیکن جسے کہتے ہیں نا باقاعدہ شاعری سیکھنا, وہ خالد احمد صاحب. کیونکہ میں سمجھتا ہوں شاعری ہنر ہے اور سیکھی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. آج کل تو خیر لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی شاعر ہیں. تو ٹھیک ہے ہوتے ہوں گے, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ فنون لطیفہ جو ہیں یہ فن ہے اور فن سیکھا جاتا ہے. میوزک ہو, ٹھیک ہے, مصوری ہو, ایسا نہیں ہوتا کہ اٹھا کے آپ صادقین بن جائیں, ایسے نہیں ہوتا. کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. کلاسیکل میوزک کرنا ہے تو سیکھنا پڑتا ہے. شاعری کے بارے میں کہیں گے نہیں جناب یہ تو کوئی الہام ہوتا ہوگا, ہمیں نہیں ہوتا. اچھا سر, آپ کا کہنا یہ ہے کہ شاعری الہام کا سلسلہ نہیں, کرافٹ ہے, سیکھی. دیکھیے بات یہ ہے, الہام جو ہے وہ ایک سطح پہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بارانی علاقہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں بارش پر ہی سارا دار و مدار ہے. آپ وہاں کوئی ریزروائر نہیں بنا رہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو بارش کا پانی تو ضائع ہو جائے گا. الہام یہ ہوتا ہے. اچھا ریاضت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہی سکھاتی ہے کہ جس وقت موڈ ہو, جس سے شعر آنے شروع ہو جائیں تو آپ کی اتنی تیاری ہو کہ آپ اس ودیعت کو, اس انعام کو یا اس الہام کو یا اس آمد کو یا اس موڈ کو, اس لمحے کو کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. واہ خوبصورت بات ہے. یہ چیز ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو خیال آیا آپ نے اس کو شاعری میں ڈھال لیا, کیا اس کو اسی وقت سامعین کو سنا دینا یا اگلے دن پیش کر دینا یہ آپ کا ورک فلو ہے, یا اس کو آپ کچھ عرصہ سنبھال کے رکھتے ہیں, نظر ثانی کرتے ہیں, پھر نوک پلک سنوارتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک؟ میں یہ بالکل اچھا سوال ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے کہ ادھر غزل لکھی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی. ٹھیک ہے, اس پہ بڑے کمنٹس آتے ہیں. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کی غزل ہو اور اس پہ کسی نے کہا ہو کہ یہ فضول غزل ہے. صحیح ہے. بلکہ ان باکس لوگ کرتے ہیں کہ جناب یار غزل لگائی ہے ذرا کمنٹ کر دینا, ٹھیک ہے نا. پھر ایک دوست تھے ہمارے, بلکہ ہیں اب بھی, میں نے پوچھا یار جب تم غزل لگاتے ہو تو تھوڑی دیر میں کوئی 300 کمنٹس آ جاتے ہیں, کیا وہ لوگ اس وقت آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہتے نہیں 300 تو میں اپنے آفس سے لے کے چلتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے اس پہ اس نے لوگوں کو محنت سے عاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. کریشن کا جو عمل ہوتا ہے, آپ جس وقت کوئی بھی چیز لکھیں, آپ نظم لکھیں, غزل لکھیں, نثر پارہ لکھیں, کچھ لکھیں, آپ اس کی ٹرانس میں ہوتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے کیریئر کی سب سے اچھی غزل ہے. صحیح. ٹرانس میں ہے آپ.
2 دن بعد 4 دن بعد مہینے بعد جب اس ٹرانس سے ہم نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار اس میں تو ایک مصرع کام کا باقی ہے ہی نہیں. واہ صحیح. تو اس وقت جو اذیت ہوتی ہے وہاں سے غزل کا سفر شروع ہوتا ہے. تو میں تو اس اذیت سے مسلسل گزرتا ہوں. ایک غزل میں نے ایک زمین میں بہت سی غزلیں کہی ہیں، بلکہ ابھی نہیں، یہ شروع سے میرا وتیرہ ہے. میں فنون میں غزل دیتا تھا قاسمی صاحب کو، چھپ جاتی تھی. اس زمانے کا معیار تھا کہ فنون میں غزل چھپ رہی ہے. چھپنے کے بعد مجھے لگتا تھا اکثر کہ یار اس غزل میں ایک شعر اچھا ہے اور ایک مصرع اچھا ہے، باقی غزل نہیں مزیدار. یہ آپ کو خود ہی احساس ہو جاتا؟ خود احساس ہوتا تھا. میں اس شعر کو لے کے اور اس مصرے کو لے کے پھر نئی غزل کہتا تھا اسی زمین میں. اور ایک زمین میں نے 4 5 6 بار غزل کہی ہوئی ہے، صرف ایک کوشش کر کے کہ اس قافیے کے جتنے بہتر امکانات ہیں ان تک پہنچا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے بعض لوگ یہ کہیں گے جی یہ تو ایک مستری گیری ہے. اچھا صحیح. اب مستری گیری کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ شعر کہیں اور لگے کہ یار اس پہ تو بڑی لیبر کی گئی ہے، بڑا رندہ پھیرا گیا ہے، لیکن اگر محنت کریں اور شعر سے نہ لگے کہ اس پہ محنت کی گئی ہے، تو وہ الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ بے ساختگی، وہ کرافٹ دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جناب دیتے بڑا منجی پیڑھی ٹھوکی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے، اور میں اس کا قائل ہوں. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ شعر کہنا اور شاعری آپ کے خون میں شامل ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جس کو ہم رائٹرز بلاک کہتے ہیں کہ کئی عرصہ کچھ عطا نہیں ہوتا، کوئی آمد نہیں ہوتی، انسان بلیک ہول میں چلا جاتا ہے، لکھنے کا دل ہی مائل نہیں ہوتا، یا ہو بھی تو خیال ہی نہیں سوچتا؟ نہیں، وہ دیکھیے میں 24 گھنٹے کا شاعر ہوں. اچھا ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میں 24 گھنٹے شعر کہتا ہوں. میں کہتا ہوں جب آمد نہیں ہو رہی تو آپ شاعرانہ کیفیت میں ضرور رہیں. یہ اپنے بس میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. میں اس کیفیت میں رہتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور اچھے شعر سنتا ہوں، اچھے شعر پڑھتا ہوں، ان پہ داد دیتا ہوں. اس لیے داد دیتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی دے گا شعر، اور دیتا ہے اللہ. وہ جب وقت ہوتا ہے نا شعر کہنے کا، شعر تو اسی وقت ہی آئے گا. میرے عموماً شعر کہنے کا وقت جو ہے میں رات 4 بجے اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت میں پڑھتا بھی ہوں اور لکھتا بھی ہوں. وہ ایک حضوری کا لمحہ ہوتا ہے اور اس میں بہت چیزیں عطا ہوتی ہیں، اور میں سارا کچھ اسی وقت کرتا ہوں. اچھا سر، وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا، ابھی سوشل میڈیا کا بھی ذکر ہوا کہ ہر شعبہ آرٹ میں 1-2 درجہ تنزلی کا سفر ہے ہمارا. وہ ناول نگاری ہو، وہ میوزک ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ شاعری میں بھی تنزلی ہوئی ہے؟ بجائے وقت کے ساتھ اس کا معیار بڑھتا، وہ آئیڈینس کے لیول پہ آیا ہے یا نوجوان نسل کے لیول پہ آتا گیا ہے. اور کئی شعراء کرام میں پرسنلی محسوس کرتا ہوں کہ ان کا آج سے 5 سال پیچھے کا کلام زیادہ بہتر ہے آج کے کلام کے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ ہاں، اس میں 2-3 فیکٹر ہیں. ایک تو یہ کہ خود احتسابی کم کر دی ہے سوشل میڈیا نے. سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں وہ لگاتے ہیں چیز اور بس کمنٹس پہ خوش ہو کے سو جاتے ہیں. فیس بک از ناٹ گراؤنڈ ریالٹی. میرے جملے پہ غور کیجیے گا. بالکل ٹھیک. فیس بک پہ جو بہت بڑا آدمی ہے ہو سکتا ہے وہ ایکچولی بڑا آدمی نہ ہو. اب ایک بحث جو چلتی ہے کہ جی وہ ہمیں مشاعروں میں نہیں بلایا جاتا. ٹھیک. فیس بک سے پہلے ذرا آپ سوشل میڈیا سے پہلے کے زمانے پہ غور کریں. اس زمانے میں تو یہ گلہ ہو سکتا ہے کہ یار ہمیں کوئی نہیں بلاتا، کہ ہم ان تک پہنچے نہیں ہیں. کیا سوشل میڈیا کے دور میں اپنی شاعری سب تک پہنچا کے بھی اگر بات نہیں بن رہی تو کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ میرا نام جو ہے وہ مہدی بخاری نے جو ہے مشاعرے سے کٹوا دیا ہے؟ یعنی آپ کا سوشل میڈیا اپیئرنس جو ہے وہ ٹکے کی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے. بالکل صحیح. کوئی بندہ اگر جسٹیفائڈ ہے
اس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا. کوئی نہیں کاٹ سکتا. اور دیکھیے مشاعرے انٹرنیشنل مشاعرے بہت ہوتے ہیں. میں الحمدللہ جاتا ہوں. ہمارے کئی دوست جاتے ہیں. شکیل جاذب جاتا ہے اس میں, رحمان فارس جاتا ہے اس میں, شاہین عباس اس میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیوں جاتے ہیں؟ حضور دنیا جو کوئی سمجھ لے نا کہ تعلقات کی بنیاد پر, وہ بھائی جو آگے پبلک بیٹھی ہوتی ہے اس سے تو تعلقات نہیں ہوتے نا. ہاں وہ جس کو چاہیں اٹھ کر دیں, جس کو چاہیں داد دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی اپیئرنس, ملینز فالوورز کے باوجود, یا بلکہ میں کہوں گا 80 کتابوں کے باوجود, اگر آپ کو کوئی نہیں بلاتا تو اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنی شاعری کو پڑھیں, یا اکیلے بیٹھ کے کسی سے پوچھ لیں یار یہ شاعری کوئی کم دی ہے بھی صحیح کہ نہیں, میں ایویں لڑی جا رہے ہیں دنیا دے نال. بیکار میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کبھی بھی لڑ کے کوئی آدمی کسی مقام تک نہیں پہنچا. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں آپ کو برا بھلا کہتا ہوں, آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے. یہ ڈیمیج کس کا ہے؟ آپ کا نہیں ہے, میرا ڈیمیج ہے. گالی دینے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اسٹیٹس لگا دیا, ختم ہو گئی بات. نہیں بھائی, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. فیس بک کی ایک خاموش اکثریت ہے, کہیں کمنٹ نہیں کریں گے, جج کریں گے, دیکھیں گے ضرور. بالکل ہر چیز دیکھتے ہیں. اس کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے آپ کا, اپنا کر چکے ہوتے ہیں. اگر آپ بڑے اچھے بھی بن جائیں پھر بھی دنیا نہیں بھولتی. پھر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, آج کل بہت سے لوگوں کو ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹس لگایا. صحیح. اگر میں آپ سے پوچھوں ان کے کچھ 4 شعر سنا دیں. صحیح. کیا زمانہ تھا کہ یہاں شاعروں کا ذکر ان کی شاعری سے ہوتا تھا. ہاں صحیح صحیح. اب کیا ہوتا ہے, جو وہ جی وہ اسٹیٹس لاتا جی, وہ واہ واہ بلے بلے جی, کمال ہو گیا جی. صحیح. تو بھائی ان اسٹیٹس کیا لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو اپنی شاعری لگائیں, وہ لوگوں کو بتائیں. اگر اس میں جان ہے تو لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے. اب زبردستی ڈنڈا اٹھا کے چلنا کہ جناب تسی بھی منو تو بخاری صاحب نہ منیا تو تہاڈے سر پاڑ دیں گے. یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں پھر بھی ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار خدا کا واسطہ آپ 1 نمبر ہوں گے, لیکن آپ کو یہ کہاں سے سند مل گئی ہے کہ آپ ساری دنیا کو 2 نمبر کہیں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس سے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے. یا آپ کے کہنے پر کسی نے عمل کر لیا ہو؟ ٹھیک ہے. کوئی عمل نہیں ہوتا. جو 1 نمبر ہیں بھائی 1 نمبر ہیں, ساری دنیا مانتی ہے. 1-2 بندے جو ہیں جو مرضی کہتے رہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے 2-3 نام لیے, شکیل جاذب صاحب اور رحمان فارس صاحب. یہی تو آپ پہ ایک الزام ہے کہ جتنی ہمارے بیوروکریسی ہے یا جو آفیسرز ہیں اور وہ شاعر بھی ہیں اتفاقاً, وہ آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہیں. آپ ان کو مشاعروں میں لے کے جاتے ہیں, آپ ان کو بینیفٹ دیتے ہیں, وہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ اور میں بیوروکریٹ کیوں نہیں ہیں؟ جی ہم نے سول سروس نہیں پاس کی, ہم اس طرف نہیں. یس. تو سول سروس والے کیا چھوت لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں. اس ملک کی کریم ہے. جی قابل ترین. ٹھیک ہے نا, قابل ترین. وہ کریم ہے. اس کریم میں کیا اچھے شاعر بڑے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. مرتضیٰ برلاس نہیں تھے, پروین شاکر نہیں تھی, کیا اس میں مصطفیٰ زیدی نہیں ہے, شکیل جاذب نہیں ہے, ڈاکٹر وحید احمد نہیں ہے, مبارک شاہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل. تو اگر ایسے لوگ جو ہیں وہ میرے حلقہ احباب میں آتے ہیں تو بھائی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ محض اس لیے میں انہیں کہوں جناب آپ بیوروکریٹ ہیں اس لیے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں. کیوں تعلق نہیں بھائی؟ اس ملک کی کریم ہے. میں تو اچھا سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو, اور میں حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں. صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوروکریٹس کی. میں نے اگر دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو میں لے کے چلا ہوں, اور اس زمانے میں لے کے چلا ہوں جب وہ بیوروکریٹ نہیں تھے. صحیح.
آپ پوچھیے لوگوں سے، رحمان فارس میرا کب کا دوست ہے جب بیوروکریٹ نہیں تھا، شکیل جازم میرا کب کا دوست ہے جب یہ بیوروکریٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. ابھی میرے دوست ہیں منظر جاوید علی، منظر جاوید علی نے 2000 غزلیں کہی ہوئی ہیں، مجھے وہ سناتے تھے. میں نے کہا یار یہ اسے چھپوائیں، آپ کیوں نہیں چھپوا رہے؟ میں نے انہیں توجہ دلائی، ان کی مہربانی، انہوں نے جناب وہ اپنی غزلوں کا ایک انتخاب کیا اور وہ غزل چھپ گئی. یہاں تقریب ہوئی ہے، آپ گفتگو سنیں ناقدین کی کہ کیسی انہوں نے پذیرائی کی. کیا اس لیے کہ یہ بیوروکریٹ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. بیوروکریٹ ہونا بڑی بات ہے، لیکن بیوروکریٹ وہی چلے گا بھائی جو شاعر ہوگا. اب ایسے بیوروکریٹ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جی عباس تابش ہمیں نہیں پوچھتا، اب میں یہاں نام لینا شروع کروں آپ پریشان ہو جائیں گے. لیکن چونکہ وہ شاعری نہیں ہے، شاعری کچھ بھی نہیں ہے یار. میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں جو شاعر ہوگا نا میں کہوں گا نا. اچھا پھر اگلی بات یہ ہے، میں اگین وہی بات کہتا ہوں کہ مشاعرے میں نہیں کرواتا. یہ لوگوں نے ایسے ہی مجھے ایک ڈان بنا دیا ہے جیسے کوئی سارا فیصلے میں کرتا ہوں. صحیح، اللہ جانتا ہے ایسی بات نہیں ہے. صحیح. مجھے خوش ہونا چاہیے کہ یار انہوں نے بتاؤ یار سارے فیصلے میں ہی کری جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے اپنی نالیکیاں، اپنی ناکامیاں، اپنی نامرادیاں جو ہیں ان کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور بھائی ریزن ڈھونڈو. ریزن آپ کی شاعری میں ہے. بالکل کچھ نہیں ہے شاعری. ہوتی تو بس ٹھیک ہے، بن جاتی جگہ، نہیں بنی جگہ. آپ دھکے دے کے لوگوں کو گالیاں دے کے اور یہ سمجھیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے. کیا جس بیوروکریسی کو گالیاں دیتے ہیں ان کے تلوے نہیں چاٹتے یہ لوگ؟ وہ بیوروکریٹ خود آ کے بتائیں گے کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. جو بیوروکریسی کرتے رہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک. ایک نوجوان کے بارے آپ نے ایک رائے دی، میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا. آپ نے کہا کہ میں ان کو شاعر مانتا ہی نہیں، لیکن میں نے نا بہت سارے مشاعرے ایسے دیکھے جس میں وہی نوجوان آپ کو بڑی عزت و تعظیم سے ملا، آپ نے گلے بھی لگایا. آپ کی کوئی رائے بدلی ان کے بارے میں یا اسٹل آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری نہیں ہے؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا شاعری اس کے قریب سے نہیں گزری. اگر میرا جملہ آپ دوبارہ دیکھیں، شاعری قریب سے گزرنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شاعری کر کے بھی میرے اندر انسانیت نہیں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اب وہ واقعات میرا لیول نہیں ہے کہ میں واقعات یہاں سنانا شروع کر دوں، تو انسانیت پیدا نہیں ہوئی. اگر شاعری جو ہے وہ آپ کے اندر عاجزی پیدا نہیں کر سکتی، اگر آپ کو سازشیں بنانے کے لیے مطلب اس سے روک نہیں سکتی، تو شاعری کا کیا فائدہ ہے؟ تو شاعری ان معنوں میں کہ اس کے قریب سے نہیں گزری. باقی دیکھیں موضوع طبع اب سارے ہی ہوتے ہیں. اب سارے موضوع طبع جو ہے وہ سارے شاعر تو ہیں. بیسک تو یہی ہوتا ہے کہ جو مصرع وزن میں کہتا ہے وہ شاعر ہے. تو اس طرح کے تو لاکھوں شاعر موجود ہیں. ایک شاعر جو کہ بیہودہ زبان استعمال کر رہا ہے اور آپ کا نام لے کے کر رہا ہے، آپ آگے سے اس کو کوئی رسپانس نہیں دے رہے، الحمدللہ، اس کی نسبت وہ جوان اچھا نہیں ہے جو آپ کو عزت سے مل بھی رہا ہے. کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیے آپ منافقت کے معنی نہیں سمجھتے. عزت سے ملنا کیمرے کے سامنے اور ہوتا ہے، اور بعد میں جو باتیں ہیں وہ اور ہوتی ہیں. میں پھر کہوں گا کہ میرا لیول نہیں کہ میں ان باتوں کی طرف جاؤں. تو وہ شاعر جو آپ کا نام لے کے بد زبانی کر رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں گا؟ ایک ذہنی مریض ہے، کرتا رہے. میں یہی کہتا ہوں ذہنی مریض ہے، ایک مریض آدمی ہے، اب مینٹل کیس ہے، تو اس کو میں کیا کروں؟ اسے پتھر ماروں؟ نہ میں دعا کر سکتا ہوں اللہ اسے ہدایت دے. بس بد زبانی کرتا رہے، وہ اس کا کام ہے، یہ میرا کام ہے. یاد دیکھیں بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ اس بد زبانی سے میرا کچھ بگڑ گیا ہو. میرا الحمدللہ کچھ نہیں بگڑا، میرا بنتا ہی چلا جا رہا ہے. اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے، میں رب روز اٹھتا ہوں نا تو میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے کوئی اچھے لوگوں سے ملوانا، یا اللہ مجھے اچھے شعر دے دے،
یا اللہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو. میں تو دعا والا آدمی ہوں. میں صبح اٹھ کے یہ نہیں کہ آج کیا سٹیٹس لگانا ہے کسی کے خلاف. نو وے. میں نہیں لگاتا, بالکل نہیں لگاتا, اور نہ لگاؤں گا. ان کی حسرت ہی رہے گی کہ میں ان کے خلاف سٹیٹس لگاؤں. نہ, ضرورت نہیں ہے مجھے. میں دعا گو ہوں, اللہ انہیں ہدایت دیتے بس. اچھا سر, یونیورسٹی کے مشاعروں کا معیار اور یونیورسٹی کے علاوہ مشاعروں کے معیار میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی کا مشاعرہ دراصل مشاعرہ نہیں ہے, وہ ایک ہوٹنگ پلیس ہے اور آئیڈیاز کو خوش کرنے کے لیے شعر کہنے ہیں آپ نے. مطلب اگر یونیورسٹی میں افتخار نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یونیورسٹیز میں افتخار عارف بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کو وہ داد نہیں ملتی. ملتی ہے, کیوں نہیں ملتی؟ میں تو پڑھتا رہتا ہوں نا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مشاعرے کا جو سامع ہے, یونیورسٹیز میں بڑے میچور بچے بھی موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں خود جاتا ہوں مشاعروں میں. کیوں بلاتے ہیں یونیورسٹی والے اگر ہمیں کوئی نہیں سنتا تو؟ الحمدللہ بہت سنا جاتا ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ بچے جو ہے نا بیک وقت اچھے سامع اور تماش بین دونوں رول ادا کرتے ہیں. شاعر ہے نا تماشا کرنے والا, وہ اسے انجوائے کر رہا ہے, ہو ہا ہا سیٹیاں مار رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک اور رول ہے. لیکن شاعری جو ہے وہ سنی جاتی ہے. کیوں نہیں سنی جاتی؟ بالکل سنی جاتی ہے. یونیورسٹیز میں آپ بیت بازی کے اگر آپ مقابلے دیکھیں تو یونیورسٹیز کے بچے جو بیت بازی میں شعر پڑھتے ہیں وہ آپ سنیں تو کن کے پڑھے جاتے ہیں؟ بس میں طارق عزیز سے لے کے اب تک اس فقیر کے سب سے زیادہ شعر پڑھے جاتے ہیں. تو کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ افتخار عارف کے پڑھے جاتے ہیں, شکیل جاذب کے, سب کے پڑھے جاتے ہیں شعر. سر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارا یونیورسٹی کی یوتھ ہے وہ اردو سے اتنی شناسہ نہیں ہے, اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے عام فہم شعر کہہ دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے اور داد وصول ہو, یعنی اپنی شاعری کا معیار ان کے مطابق کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے, آپ پھر مجھے اسی طرف لے جا رہے ہیں ان شاعروں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. وہ میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سہل ممتنع یہ بڑا مشکل کام ہے. لفظ آسان ہو لیکن بڑا شعر ہو. اب جیسے یا کرے تیرا تذکرہ ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے, یہ شعر ہے. کوئی مشکل لفظ ہے اس میں؟ نہیں, آسان. بچوں کو بھی سنائیں گے انہیں پسند آئے گا. میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے, میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا. کس کو نہیں سمجھ آتا؟ ٹھیک ہے نا. تو سہل ممتنع اور چیز ہے, اور عام فہم جو ہوتا ہے نا ورسیفیکیشن وہ اور چیز ہے. وہ ورسیفیکیشن بھی بعض اوقات بچوں کو اچھی لگتی ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ان کی مرضی کی بات کر دی. ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ بھٹو صاحب کا ایک کال جو ہے وہ میں اسے کوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ ایک اسٹیج پہ کھڑے تقریر کر رہے تھے. پبلک نے کہا کہ جی آپ عوامی لیڈر ہیں, نیچے آئے. تو انہوں نے کہا افسوس ہے میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں, آپ مجھے نیچے لے جانا چاہتے ہیں. صحیح. تو سارے شاعر ایسے نہیں ہیں کہ جو پبلک کی سطح پہ اترتے ہوں, نہیں ہے سارے. ایسے شاعر بھی مشاعرے میں اور یونیورسٹیز میں آتے ہیں. شاہین عباس کو وہی یونیورسٹی بہت داد دیتی ہے, آپ سنیے. اچھا سر, اردو شاعری میں کسی اور زبان کا استعمال فارسی کا آتا رہا, انگلش کا استعمال آپ جائز سمجھتے ہیں؟ لفظ پر پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں لفظ کو استعمال کرنے کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. ہمارے لوگ جو ہے نا لفظوں کا انبار لگا دیتے ہیں. مثلا انہیں میز لفظ ہے, وہ میز کی بجائے ٹیبل لگانا اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا انگریزی کا لفظ. بات یہ ہے کہ اگر اردو کے الفاظ موجود ہیں اور اسے اچھے طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے, محض لوگوں کو چونکانے کے لیے انگریزی کا استعمال جو اس کو کوئی فائدہ نہیں. اچھا سر, آپ کا جو اسلوب ہے غزل کا وہ کلاسیکل شاعری سے متاثر ہے.
جو چھوٹے بہر کی شاعری ہے، مطلب جو ناصر کاظمی کا اسلوب ہے یا جو جون ایلیا کا ہے، سر اس کی طرف آپ کی میں نے اتنی شاعری دیکھی نہیں، آپ اس طرف راغب نہیں ہو سکے یا کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں ہر بندے کی اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی بہر میں جو ہے میں نے لکھی ہیں غزلیں، لیکن بہت کم غزلیں. کام نکلی. میرا موڈ ہے جس طرح جن بہروں میں طبیعت رواں ہوتی ہے میں اس میں لکھتا ہوں. اور سر نظم کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی آپ نے کم لکھی ہے؟ نظم شروع میں لکھی ہے میں نے، کوئی 35-40 نظمیں لکھی ہیں، لیکن غزل نے ایسا اپنا اثیر کیا کہ بس اس سے پھر نکل نہیں پایا، وہی غزل ہی لکھے جا رہے ہیں. اور آج کے عہد میں، آپ کے عہد میں غزل کا شاعر آپ کسے سمجھتے ہیں کہ جو ابھی زندہ ہیں اور وہ اچھے ہیں؟ بس سب سے بڑا شاعر تو میں افتخار عارف کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اظہار الحق صاحب ہیں، ٹھیک ہے. بڑے اچھے شاعر ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اظہار الحق کی زیادہ پہچان کالم نگار بنی بجائے نہیں، بس یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اظہار الحق جیسا سٹائلش آدمی جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں. کیا غزل لکھی ہے اس بندے نے. اچھا سر، کبھی آپ نے سنجیدہ شاعری کے علاوہ جسے ہم مزاحیہ شاعری کہتے ہیں اس کی طرف کبھی خیال نہیں آیا؟ مطلب انسان کا موڈ بدلتا ہے نا، کبھی وہ خوش بھی ہوتا ہے، شرارتی بھی ہوتا ہے. نہیں، کیوں خیال آتا مجھے بھائی؟ سر کبھی انسان شرارتی بھی ہوتا ہے، کبھی خوش بھی ہوتا ہے، موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. میں بنیادی طور پہ ایک اداس آدمی ہوں، بس اپنی اداسی میں رہتا ہوں، خوش رہتا ہوں بس. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی شاعری کے لیے اداس ہونا ضروری ہے یا یہ کیفیت طاری ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی میتھمیٹیکل کام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. کہ میں اداس ہوں گا تو غزل ہو جائے گی، میں غم زدہ ہوں گا غزل ہو جائے گی، میں عشق کروں گا انسپریشن ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کریٹو آدمی جو ہوتا ہے اس کی کیمسٹری میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں. مثلاً میں بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتا ہوں، سبب سوچتا ہوں کوئی نہیں ہوتا، پھر اچانک کوئی خوشی کی لہر آ جاتی ہے. تو اندر کے سمندر کی کچھ چیزیں ہیں جو کبھی کوئی لہر اوپر آ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا سر، آپ ڈائریکٹر ہیں، چیئرمین ہیں ادارہ مجلس ترقی ادب کے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ادارے نے کیا کیا آپ کے آنے کے بعد؟ آپ نے اس میں کیا ایسی تبدیلیاں لائی ہیں کہ جو آپ کہہ سکیں کہ یہ کام میں نے کیا، پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا، یہ میرا کارنامہ ہے؟ دیکھیے اس کے لیے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی وقت وہاں تشریف لائیں، میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں. سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا کہ اس کے بجٹ کے لیے، یہ بجٹ بہت کم ہے، 1,81,00,000 بجٹ ہے اس کا. اب الحمدللہ میں نے اسے 4 کروڑ کروا لیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے میری کوشش ہے کہ اسے 8 کروڑ کیا جائے. صحیح. میں نے محدود بجٹ کے باوجود تاریخ ادب اردو کا پورا سیٹ شائع کیا ہے. میر تقی میر کے جشن سالگرہ پر میر نمبر چھاپا ہے صحیفہ کا، جسے بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی، یہاں بھی ڈان اور ادھر ادھر بہت اس پہ تبصرے چھپ رہے ہیں. اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں، وہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے. ناصر کاظمی کا انتخاب میں میر، وہ میں نے چھاپا ہے. پھر ایک صاحب تھے عبد المجید یزدانی، انہوں نے میر کی شاعری میں جو جمالیاتی پہلو ہیں کہ آنکھ پہ کتنے شعر لکھے ہیں، ایک اچھا انتخاب، زلف پہ، سراپا پہ، چال پہ، ہاتھ پہ، اشارے پہ، یعنی یہ ایک اس کی جمالیاتی جو کیفیتیں ہیں ان کا ایک بڑا اچھا انتخاب ہے. بدل نامہ میر، وہ میں نے چھاپا ہے. یہ تقریباً 4 والیوم ہیں اس کے اپنا تاریخ ادب اردو کے، اور 3 یہ کتابیں. اب آگے جو ہے ہمارے پائپ لائن میں بہت سی کتابیں ہیں. اس کا مینڈیٹ جو ہے ہماری مجلس کا، وہ ہے کلاسیکی ادب چھاپنا، اس کی پروموشن، عالمی ادب کے تراجم چھاپنا، یہ بھی ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں میں نے کافی کوشش کی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کوئی وہ نہیں تھا، کہتے ہیں کہ ایک چیز کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اچھا.
پورا اسٹور جو ہے اسے میں نے کمپیوٹرائز کیا ہے، ٹھیک بار کوڈز لگائے ہیں. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی کتاب جائے اور وہ ریکارڈ پہ نہ ہو. کمپیوٹرائز بل ملے گا. پھر ہم نے ویب سائٹ کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا ہے. اس پر آن لائن جو ہے ہمارا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے. میں نے اس 11 مہینے میں تقریباً 30 سے 32 لاکھ کی کتابیں بیچی ہیں. اچھا زبردست. جی ہاں، ٹھیک ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کبھی بکی ہوں ایسی نہیں. میں اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں. ہاں. اور الحمدللہ اب یہ چیزیں اور آگے بڑھیں گی اور چیزیں ہوں گی. پھر جو آگے ہمارے منصوبے ہیں اس میں میں نے ایک اسکیم بھیجی ہوئی ہے کہ مجلس ترقی ادب ریختہ کی طرح کی ایک ویب سائٹ ڈیولپ کرے. اچھا یہ زبردست کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تقریباً ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے، سیکرٹری صاحب نے اسے اپروو کر دیا ہے. PND میں ہے اور انشاءاللہ وہ اپروو ہو جائے گی اور ہم یہ یہاں کریں گے. یعنی ای بکس کی اسٹوریج جو سر ہوگی ہماری لائبریری میں 6 سے 7 ہزار کتابیں ہیں جو ریئر بکس ہیں. ان کی ڈیجیٹائزیشن ہوگی اور وہ سیو ہوں گی. اس کے علاوہ جناب ہمارا جو چائے خانہ ہے اس کی ایک اپ گریڈیشن ہم کر رہے ہیں. اس کو ایک آڈیٹوریم میں بدل رہے ہیں. وہ بھی ایک اسکیم ہے 5 کروڑ کی. اس کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بن رہا ہے. بالکل صحیح. کہ پھر ہم مجلس کی ایک ایپ بنوائیں گے کہ ای بکس بھی وہاں ملیں اور ہارڈ کاپی بھی وہاں ملے. تو یہ کچھ میں کر رہا ہوں. سر زبردست. اور انشاءاللہ آپ یہ کسی وقت تشریف لائیں، آپ کو آن گراؤنڈ یہ چیزیں ہم دکھاتے ہیں. سر یہ بہت اچھا مجھے لگا ریختہ کی طرز میں جو آپ نے بتایا. اب اسی سے میرے ذہن میں اپنے اتنے سارے سوالات کے جواب دیے. تو ایک سر آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اس عہدے کی تنخواہ کچھ تھی اور آپ نے بڑھا کے 3 لاکھ کر دی. نہیں میں نے نہیں بڑھائی تھی. میں دیکھو بورڈ آف گورنرز نے جو ہے صحیح انہوں نے میری تنخواہ جو ہے وہ 3 لاکھ کی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں الحمدللہ یہاں آنے سے پہلے 4 سے 5 لاکھ روپے کے میں لوکل اور قومی اور انٹرنیشنل مشاعرے پڑھ لیتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں یہ ٹرکش گروپ کا مشاعرہ تھا 26 تاریخ کو. آج غالباً 26 ہے یا 27 ہے، کل تھا. انہوں نے کہا جی $3,000 لے لیں ایک مشاعرے کے لیے آ جائیں. سر میں نہیں گیا. اب $3,000 جو ہے اب یہ لوگ سنیں گے تو وہ 3 ماہ کی تنخواہ ہے. کچھ مہربان جو ہیں وہ بہرحال میں کچھ کہتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال جو میرا رزق ہے میں لے رہا ہوں اور کسی کی جیب سے نہیں لے رہا. میں محنت کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں اور سارا دن بیٹھ کے میں ایک ایک چیز پر محنت کرتا ہوں. اچھا سر آخری 2 سوال. سیکنڈ لاسٹ یہ کہ نئی جنریشن کو آپ کیا کہیں گے کہ کرافٹ ہے اس کو سیکھے، بے پر کی نہ ہنکے، کچھ مشورہ دینا چاہیں گے؟ مشورہ سننے کے لیے کون تیار ہے؟ نہیں آپ کو دیکھیں گے صاحب. نہیں دیکھیے بات یہ ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی شروع میں ہر نوجوان کو 4-5 غزلیں جو ہے نا ڈھلی ڈھلائی اللہ دے دیتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا امتحان شروع ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ غزلیں ہو گئی ہیں تو ساری زندگی یہی الہام ہوگا. یہ بہت سارے اسی چکر میں مارے گئے ہیں. وہ ایک رب اظہار کا ایک طریقہ ہے، وہ نواز دیتا ہے. صحیح. چھوٹی عمر میں کئی شاعروں کو ایسے شعر مل گئے جو ضرب المثل ہو گئے. جی جی. باقی ساری زندگی انہوں نے کہا اسی طرح ہی الہام چلتا رہے گا. نہیں چل سکا. نہ انہوں نے پڑھا، نہ انہوں نے سیکھا، نہ بڑوں کا ادب کیا. بس وہ اسی چکر میں رہے اور وہ لکھتے رہے. جو موضوع طبع ہے وہ ساری زندگی لکھتا رہے گا، لیکن کیا لکھے گا یہ تو وقت نے فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں نے فیصلہ کرنا. اچھا سر آپ کے تو ویسے ساری غزلیں تقریباً جتنا کلام میں نے پڑھا میرے تو آپ فیوریٹ ہیں. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ میری فیوریٹ ترین غزل رہی ہے. محبت جناب آپ کی. سر اگر کوئی نیا کلام ہے تو کچھ ارشاد کر دیں یا جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو سر.
ایک غزل ہے جو میں نے ابھی اس میں کچھ شعر ایڈ کیے ہیں، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ. ارشاد. رہ رہی ہے میرے ساتھ اور جانی پہچانی نہیں، رہ رہی ہے میرے ساتھ اور جانی پہچانی نہیں، گھر میں ویرانی ہے لیکن گھر کی ویرانی نہیں، واہ اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں، نہیں، اب نظر انداز ہونے کی بھی آسانی نہیں، کون سی جا ہے جہاں میں زیر نگرانی نہیں، واہ کیا. بات کر رہے خوبصورت شخص کوئی بات کر، ہائے ہائے ہائے. بات کر رہے خوبصورت شخص کوئی بات کر، اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں، واہ واہ. اور ثابت کر تجھے کوئی پریشانی نہیں. اور پوچھنا یہ ہے کہ ان تہمت گران شہر کو، ہاں ہاں. پوچھنا یہ ہے کہ ان تہمت گران شہر کو شرم تو آئی نہیں، کیا موت بھی آنی نہیں. زبردست، کیا بات ہے، کیا بات. پوچھنا یہ ہے کہ ان تہمت گران شہر کو شرم تو آئی نہیں، کیا موت بھی آنی نہیں. کمال ہے سر بہت نوازی سر. بہت شکریہ. آپ نے عباس تابی صاحب کی گفتگو سنی، امید ہے آپ نے کافی کچھ اس سے سیکھا ہوگا. اجازت دیں، خدا حافظ.